السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی عمدہ اور خاص ہونے والی ہے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ بھائی بہنوں سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے جو رات کے اس پہر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلا خوش نصیب وہ انسان ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بے حد خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، یعنی جو مسجد میں جا کر صفیں باندھ کر نماز بجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تین ایسے خوش وقت افراد ہیں کہ جن کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے تین عمل فرما دیے ہیں۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس کو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی میں ہمیشہ بلا ناغہ تہجد کی نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کی فضیلت کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد، یعنی کہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو ان نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تہجد کی نماز ہے۔ ناظرین، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس نماز کی بدولت ہر کام درست ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی، موت، قبر، حشر میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، جس سے تمہارا گھر آسمان سے ایسا چمکتا نظر آئے گا جیسا کہ زمین والوں کو آسمان پر چمکتے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، یعنی رزق کی تنگی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، مناسب ملازمت یعنی جاب نہیں مل رہی، کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ پریشانی اور مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، یعنی دنیا جہاں کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اسی لیے نماز تہجد کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ جان لیجئے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت صرف اور صرف رات کے پچھلے پہر ہی ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے شہری کا وقت ہوتا ہے، یہی وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے، اور اس سے پہلے نماز تہجد ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اب اس مسئلے کو بہت ہی دھیان سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، یعنی جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو اسی وقت سے آپ ہی کے
लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो चुका है। जब भी आप सो कर उठेंगे, यानी नमाज इशा पढ़ने के बाद आप सो गए, 5 मिनट के लिए सोए, 10 मिनट के लिए या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपकी आंख लग गई, तो जब भी रात के किसी भी वक्त में आपकी आंख खुली है तो वह आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त है और आप इस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। आपने बस इस बात का खास ध्यान रखना है कि इशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज के लिए सोना लाजमी है, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना आपकी आंख लगी हो। बिना सोए आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। और अब नाज़रीन यह भी जान लीजिए कि तहज्जुद का वक्त कब बाकी रहता है और इसका आखिरी वक्त कब तक होता है। नाज़रीन अब इस मसले को अच्छी तरह से समझ लें कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप रात के किसी भी वक्त में नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद पढ़ने का सबसे अफजल तरीन वक्त सुबह सहरी का वक्त ही है, क्योंकि यही वह वक्त है जब इंसान गहरी नींद के मजे ले रहा होता है। इसीलिए गर्म और नरम बिस्तर को छोड़ना एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त होता है, क्योंकि गर्म बिस्तर और लिहाफ को छोड़कर नमाज के लिए वुजू करना यह नफ्स पर इंतहाई गिरा गुजरता है। तो जो चीज भी इंसानी नफ्स को मुश्किल में डालती है तो फिर उस अमल का सवाब भी बहुत ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचलकर और अपने नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के हुजूर नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए झुक रहा होता है। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद का सबसे अफजल जो वक्त है वह सुबह सहरी का ही वक्त है। नाज़रीन तहज्जुद की नमाज अगर हम नमाज फजर से कुछ देर पहले पढ़ेंगे तो इसका हमें एक बहुत ही अहम फायदा भी होगा, वो ये कि ये वक्त फरिश्तों की ड्यूटी बदलने का वक्त होता है। इसीलिए कि कुछ फरिश्ते सुबह फजर से असर तक जमीन पर रहते हैं और कुछ फरिश्ते असर से फजर तक, इसीलिए कि जहाँ अल्लाह ने नमाज की मुहाफ़ज़त का जिक्र फरमाया वहाँ नमाज असर का खुसूसी जिक्र फरमाया। जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो दिन और रात दोनों फरिश्तों के रजिस्टर में हमारा नाम होगा, जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी सब में नमाज अदा करो क्योंकि ये फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। अलबत्ता नाज़रीन जब आप इशा की नमाज पढ़ चुके हैं तो उस वक्त से ही तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और फिर रात के किसी भी हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन अब जानिए कि इस नमाज की रकातें कितनी हैं। तो याद रखिए कि इस नमाज की कम से कम 2 रकातें पढ़ी जाएंगी और फिर ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें भी हदीस मुबारका से साबित हैं। अगर कम भी अदा करेंगे तो कम से कम 4 रकातें तो जरूर अदा करें, लेकिन अगर सहरी का वक्त खत्म होने में बहुत कम टाइम बचा है और आप सिर्फ 2 रकातें ही अदा कर सकते हैं तो फिर आप 2 रकात लाजमी अदा कर लें। नाज़रीन बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज के अंदर कोई खास सूरतें या फिर वजीफे पढ़े जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आम तौर पर जिस तरह से बाकी नवाफिल पढ़े जाते हैं बिल्कुल वैसे ही तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी जाती है। यानी आसान अल्फाज में इस बात को यूँ समझ लें कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपने तकबीर तहरीमा यानी कि अल्लाहु अकबर कहना है। फिर आपने दोनों हाथों को बांधकर सना यानी कि सुभाना अल्लाहुम्मा पढ़ना है। फिर आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पूरी पढ़कर सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। फिर इसके बाद जो भी सूरत आपको अच्छी तरह से याद हो वह सूरत मिला लें, या फिर कुरान पाक की कोई सी भी छोटी 3 आयत या बड़ी 1 आयत भी दूसरी सूरत की जगह पढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई खास सूरत ही पढ़ी जाएगी। आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ सकते हैं या फिर सूरह कौसर भी पढ़ लें। जब आप सूरह फातिहा पढ़ चुके और उसके बाद कोई दूसरी सूरह भी साथ मिलाकर पढ़ ली है तो फिर आप रुकू और सुजूद करें, क्योंकि रुकू और सुजूद करने के बाद आपकी 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और हाथ बांधकर बिस्मिल्लाह शरीफ से दूसरी रकात शुरू करें। फिर अल्हम्दु शरीफ और कोई दूसरी सूरत पढ़ लें।
پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے، ربی جعلنی مقیمو الصلاۃ یا پوری دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر لیں۔ ناظرین، اس طریقے سے آپ اپنی 2 رکعت نماز سے تہجد ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اور بھی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی 4، 8، 10 یا 12 رکعت مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ اپنی ساری نمازیں مکمل کریں گے۔ تو آخری میں اب یہی بھی جان لیجئے کہ اس نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں، اور بس ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے، تو نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا صرف اور صرف ایک مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر آپ نیت بول کر کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی بول کر کریں گے تو بھی آپ کی نماز میں کوئی خلل یا کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے زبان سے نیت کی الفاظ نہیں کہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، تو بس یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بہر الفاظ بھی جان لیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ تو ناظرین، یہی وہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ اپنی زبان سے تہجد کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہی ہے، اور بلا شک باصبح اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے ارادوں سے بہت ہی زیادہ باخبر ہے۔ تو ناظرین، یہی وہ نماز ہے جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ تہجد میں کی گئی دعا ایک ایسے تیر کی طرح ہے جو اپنے نشانے کو نہیں چوکتا، اسی لیے جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں تو اپنی امیدیں کمزور انسانوں سے باندھنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد ایسی جگہوں سے کی جاتی ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز کے برکت سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب ایسے تھے کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو وہ صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات خود ان کی کیفیت دیکھی اور دعا سنی، تو صبح کو فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت کا سوال کیسے کرتا؟ ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ، آپ انہیں بصارت سنا دیں کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔